ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ایسا شیطانی اور کالا بازار بھی موجود ہے جو انسانی اعضاء اور انسانی خون کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ ایسے ہولناک جرائم کی آماجگاہ ہے جنہیں سن اور دیکھ کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، جہاں ایک چھوٹے سے چاقو سے لے کر ہر طرح کے جدید اور خوفناک ہتھیاروں حتیٰ کہ راکٹ لانچرز اور میزائلوں تک کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، مگر آج تک اس کالے بازار تک دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی یا کوئی فورس رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے معزز ناظرین کو انٹرنیٹ کی اسی خفیہ اور پراسرار دنیا کے خوفناک حقائق سے آگاہ کریں گے۔ پرائم ٹائم پی کے معزز دوستو، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کے ترقی یافتہ اور ڈیجیٹل دور میں انٹرنیٹ ہر فرد اور ہر ادارے کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ یہ دنیا دن بدن ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں یا جس انٹرنیٹ کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں وہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہی ہے، جبکہ باقی 96% حصہ عام انسانوں کی پہنچ اور نظروں سے دور انٹرنیٹ کا وہ گہرا سمندر ہے جس تک رسائی اول تو ممکن ہی نہیں، اور اگر اس تک رسائی حاصل کر لی جائے تو اس پراسرار دنیا سے واپسی کا سفر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا یہ چھپا ہوا 96% حصہ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب پر مشتمل ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا کو 3 لیئرز یا 3 تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ سرفیس ویب یا ویزیبل ویب کہلاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو عام انسانوں کے استعمال میں ہے۔ پوری دنیا میں موجود لوگ سرچ انجنز اور براؤزرز کی مدد سے کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا ایکسیس کیا جاتا ہے، مثلا کوئی بھی بلاگر ویب سائٹ، گوگل، یوٹیوب، ویکیپیڈیا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، یہ تمام کام سرفیس ویب پر کیے جاتے ہیں۔ یہ سرفیس ویب انٹرنیٹ کا صرف 4% حصہ ہے، اور یہ 4% حصہ کس قدر بڑا ہے اس بات کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ گوگل سرفیس ویب پر موجود تمام ویب سائٹس کا صرف 16% حصہ ہی انڈیکس کر پاتا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو عام لوگوں سے خفیہ اور چھپا ہوا ہے ڈیپ ویب کہلاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا تقریباً 90% حصہ ہے اور اس حصے کا حجم اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2001 میں اس کا سائز 7.5 پیٹا بائٹس تھا، جبکہ 2003 میں اس کا سائز بڑھ کر 91,000 پیٹا بائٹس ہو گیا۔ اس حصے کو اگر انٹرنیٹ کی دنیا کا سمندر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ ڈیپ ویب کے بعد باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ حصہ انٹرنیٹ کی دنیا کا خفیہ ترین اور خطرناک ترین حصہ کہلاتا ہے۔ ڈیپ ویب کی طرح ڈارک ویب میں بھی عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا 6% حصہ ہے اور اسے امریکہ اور سویڈن کے باہمی اشتراک سے بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد ملٹری اور انٹیلیجنس کی خفیہ معلومات کا تبادلہ تھا، تاکہ کسی بھی معلومات کو انتہائی خفیہ اور محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکے۔ ناظرین اکرام، ان 3 تہوں کو سمجھنے کے لیے ہم پوری دنیا میں موجود انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو تعداد میں انتہائی زیادہ ہیں اور اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ تمام انسان عام عوام کہلاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کسی قسم کی پالیسی میکنگ یا قانون سازی میں حصہ نہیں لیتا۔ یہ تمام لوگ سرفیس ویب کا استعمال کرتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ کا وہ حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب باری آتی ہے انسانوں کے دوسرے طبقے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی طرح کے طبقے کو کنٹرول کرنے اور ان پر حکومت کرنے کے لیے قوانین مرتب کرتے ہیں اور ضابطۂ اخلاق ترتیب دیتے ہیں۔ ان میں ملٹی نیشنل کمپنیز، بڑے بڑے بینکس، عالمی مالیاتی ادارے، طاقتور ممالک کے حکمران اور حکومتی ادارے، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے اور چلانے والے بڑے بڑے ادارے شامل ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ طبقہ دنیا کے لیے ایک سسٹم ترتیب دیتا ہے جس کے تحت پوری دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ڈیپ ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیپ ویب میں بینکوں کی روزمرہ ٹرانزیکشنز، خفیہ معلومات کا تبادلہ، ملٹی نیشنل کمپنیز کا ڈیٹا، قانون نافذ کرنے اور خفیہ اداروں کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سرفیس ویب کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب بات کی جائے تیسرے طبقے کے انسانوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا خود بناتے ہیں۔ یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے کٹا ہوا اور اپنی سرگرمیاں انتہائی پراسرار اور خفیہ رکھنے والا طبقہ ہے۔
اس طبقے میں کرمنل اور جرائم پیشہ افراد شامل ہیں جو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے ہمیشہ خفیہ اور پر اسرار ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے انٹرنیٹ کا ایک انتہائی خفیہ اور پر اسرار حصہ جسے ڈارک ویب کہتے ہیں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا 6% حصہ ہے۔ ڈارک ویب میں کسی بھی انسان کی تمام شناخت انتہائی خفیہ رہتی ہے۔ نہ تو کوئی عام شخص یہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ کسی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ یہاں پہنچ پاتا ہے۔ اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ حصہ جرائم پیشہ لوگوں کے لیے جنت بن گیا اور اسے ہر طرح کے جرائم کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ایسے جرائم جن کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی ڈارک ویب پر کیے جاتے ہیں۔ اس ویب پر کئی طرح کی خدمات موجود ہیں۔ اس میں ایسے بازار موجود ہیں جہاں چوری کا سامان فروخت کیا جاتا ہے۔ سمگلنگ کے لیے بازار موجود ہیں۔ منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اسلحے کی خرید و فروخت، کرائے کے قاتل، چائلڈ پورنوگرافی، نقلی پاسپورٹس اور ڈاکومنٹس بنوانا، لوگوں پر تشدد کرنا اور ان کو مرتے ہوئے لائیو دکھانا، انسانی اعضاء کو کاٹنا، انسانی خون اور انسانی گوشت کی خرید و فروخت، یہ سب کام اسی کالے بازار میں ہوتے ہیں۔ ڈارک ویب کا ایک اہم حصہ ریڈ رومز پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں لوگوں کو دردناک موت دیتے ہوئے لائیو دکھایا جاتا ہے۔ لوگ نہ صرف یہ تمام مناظر دیکھتے ہیں بلکہ اپنے من پسند طریقے سے اذیت دینے کے لیے بولیاں بھی لگائی جاتی ہیں اور جرائم پیشہ عناصر اس کی بدولت بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں۔ ڈارک ویب پر پیسوں کی تمام پیمنٹ بٹ کوائن کی صورت میں لی جاتی ہے۔ یہ ایک آن لائن کرپٹو کرنسی ہے جسے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈ رومز میں جانے کے لیے صارفین کو ایک اسپیشل لنک بھیجا جاتا ہے جسے جوائن کر کے اس طرح کی لائیو سٹریم کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پیمنٹ بٹ کوائن کی صورت میں وصول کر لی جاتی ہے۔ سامعین محترم، ڈارک ویب تک رسائی ہمارے عام براؤزرز کے ذریعے ممکن نہیں کیونکہ یہ صرف سرفیس ویب کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ایک اسپیشل براؤزر جسے ٹور براؤزر کہا جاتا ہے کا استعمال کیا جاتا ہے جو اپنی IP اور لوکیشن کو خفیہ رکھتا ہے تاکہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ آپ ڈارک ویب میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈارک ویب میں داخل ہونا قانوناً جرم ہے۔ ناظرین محترم، انسان کی فطرت رہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اس کے فائدے کے لیے بنایا گیا تو کچھ جرائم پیشہ عناصر نے اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی ایک زندہ مثال ڈارک ویب بھی ہے۔ یہ وہ کرمنل لوگ ہیں جو دنیا اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے وہ اس دنیا سے باہر اپنی ایک شیطانی دنیا بناتے ہیں، اور یہ جرائم کی وہ شیطانی دنیا ہے جو انٹرنیٹ کے اندر بھی اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔